اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا اور قرآن اور حدیث کے دلائل سے اس بات کو سمجھا تھا کہ کیا تعویذ جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز، اور دلائل کو دیکھنے کے بعد یہ نتیجہ نکلا تھا کہ جو ہمارے معاشرے میں تعویذیں کی جاتی ہے مختلف قسم کے، قرآن اور حدیث کا اس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وضاحت کے ساتھ حدیث کا ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ حدیث کے مطابق اللہ کے رسول نے اس کو شرک کہا ہے۔ اب بات یہ رہ جاتی ہے کہ کیا وہ تعویذ جو قرآنی تعویذ ہے، جس میں قرآن مجید کی آیات کو لکھا جاتا ہے اور یہ عقیدہ بنایا جاتا ہے کہ ان آیات کی برکت سے لوگوں کو شفا ملتی ہے، لوگوں کی تکلیفیں دور ہوتی ہے، لوگوں کو اولاد عطا کیے جاتے ہیں، ان کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، میاں بیوی کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، یا اس قسم کے جتنی بھی تعویذیں لکھی جاتی ہے قرآنی آیات کے مطابق۔ تو آج ہم اپنی اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کیا یہ قرآنی تعویذ جائز ہے یا ناجائز، اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن اور احادیث کے کیا دلائل ہے اس کے متعلق۔ اس کو ہم آج تفصیلاً قرآن اور حدیث کے دلائل سے دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں ایک صاحب سے سوال کیا گیا ہے قرآنی تعویذ کے متعلق، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سوال کا کیا جواب دیا جاتا ہے۔ صاحب، آپ سے ایک سوال ہے، تعویذ بنانا کیسا؟ کیونکہ ایک آدمی کہہ رہا تھا اگر قرآن میں شفا ہے تو کیا قرآن کو گلے میں لٹکا لیں گے؟ اور قرآن بھی تو یہ کہتا ہے کہ شہد میں شفا ہے، تو کیا ہم شہد کو گلے میں لٹکا لیں گے؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قرآن کریم میں یقیناً شفا ہے، تو شفا کی صورت ہے کہ ظاہری شفا بھی ہے، باطنی شفا بھی ہے۔ جیسے کہ یہ ہمارے لیے قرآن کریم ہدایت ہے، اس میں شفا ہے، باطنی شفا ہے، گناہوں سے شفا ہے، اور ساتھ میں اگر اس کو پڑھ کے پھونکیں تو بھی شفا ہے، اس کو لکھ کر ہم اپنے گلے میں پہنیں تو بھی شفا ہے۔ اب صرف اپنی اٹکل سے وہ شہد کی مثال دے دینا کہ وہ شہد جو ہے تو پھر وہ بھی لٹکا لو۔ ڈاکٹر بھی دوائیں مختلف طرح کی دیتا ہے نا، اس کی ساری دواؤں میں شفا ہوتی ہے، لیکن اس کا طریقہ استعمال مختلف ہوتا ہے۔ کبھی یہ بولتا ہے کہ نہیں یہ پینا نہیں ہے، یہ تم کو میں سوئی کے ذریعے تمہارے بدن میں داخل کروں گا، تو گوشت کا انجیکشن لگاتا ہے، کبھی لکوڈ دیتا ہے، کبھی سولڈ دوا دیتا ہے، تو مختلف طریقے ہوتے ہیں اس سے شفا پانے کے دوا سے۔ تو ہر دوا نہ پی جاتی ہے نہ لگائی جاتی ہے۔ جو لگانے کی دوا وہ پیئیں گے تو وہ پینے کا اس کا طریقہ نہیں ہے، وہ لگانے ہی سے فائدہ ہوگا۔ اس میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے ہوتے، شریعت کے جو اصول ہیں اس کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اصول ارشاد فرما دیے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ۔ یعنی حلال وہ ہے جسے اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں حلال قرار دے دیا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں حرام قرار دے دیا، اور جس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا وہ معاف ہے،
یعنی جائز ہے. تو اب تعویذ پر غور کر لیا جائے کہ کیا قرآن کریم اور اسماء الہیہ یعنی اللہ پاک کے مبارک نام پر مشتمل تعویذ کہ جس میں آیت لکھی ہے یا اللہ کے پاک نام لکھے ہیں، اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہیں منع کیا ہے کہ اللہ کا نام لکھ کر تعویذ نہ لٹکاؤ، آیت لکھ کر تعویذ مت پہنو؟ منع بھی تو نہیں کیا نا. تو جب منع نہیں کیا تو ہم قیاس سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شہد کو لٹکا لو، قرآن کریم کو مت لٹکاؤ، آیتوں کو مت لٹکاؤ؟ تو یوں عقل سے قیاس سے مسائل ثابت نہیں ہوتے. مسائل کو عقل سے قیاس سے بیان کرنا یہ شریعت پر جرأت ہے، اور یہ مذاق اڑانے والی بات ہے کہ شہد کو بھی لٹکا لو. اللہ تعالیٰ کے نام والے اور آیات قرآنیہ والے تعویذ کہیں بھی کوئی مر جائے، میں صحیح بولتا ہوں، ساتویں آسمان تک ٹکرا کر ساتویں زمین میں گھس جائے گا نا، کبھی کہیں سے آیت نہیں پائے گا، نہ کوئی ایسی صحیح حدیث وہ لا سکے گا کہ جس میں یہ ثابت ہو کہ آیت قرآنیہ بھی پہن نہیں سکتے. دلیل نہیں لائے گا، اٹکل سے قیاس سے وہ ایسی باتیں کرے گا جو کہ مردود ہیں، ان کو رد کیا جائے گا. جو چیز اللہ اور رسول نے منع نہیں کی، جس چیز کو اللہ اور رسول نے بیان نہیں کیا، اس کو تم نے کیوں بیان کیا؟ وہاں جواب کیسے دیا جا سکے گا؟ تو اس لیے اب بھی غور کر لیا جائے اور توبہ کر لی جائے. بعض لوگ تعویذ کی ممانت پر یہ عقلی دلیل دیتے ہیں کہ جیسے آب زمزم اور شہد کو قرآن و احادیث میں شفا قرار دیا گیا ہے تو شفا ان کو استعمال کرنے سے ملے گی، اگر ان کو صرف لٹکا دیا جائے تو ان سے شفا حاصل نہیں ہوگی. اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنے سے شفا حاصل ہوگی، قرآن کریم کو گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ملے گی. یہ دلیل دیتے ہیں بعض لوگ عقلی طور پر. تو اس دلیل پر غور کریں کہ اس میں کوئی آیت یا حدیث بیان ہوئی ہے یا صرف عقلی قیاس کیا گیا ہے. اگر قرآن و حدیث کی کوئی دلیل آیت و روایت پڑھی ہے تو دکھا دے، اور اگر صرف عقلی قیاس کیا گیا ہے تو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ چیز کو قیاس سے رد کرنے کو سمجھ لیں کہ یہ شیطان کا کام ہے. ہم تو قرآن کریم پر دل و جان سے ایمان رکھنے والے لوگ ہیں الحمدللہ. قرآن کریم پڑھیں تو بھی شفا ہے، پڑھ کر دم کریں تو بھی شفا ہے، اور لکھ کر تعویذ بنائیں تو بھی شفا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مطلقاً شفا قرار دیا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور دلوں کی صحت. اور ایک اور جگہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. وہ مانے قرآن. اور شفا کے تحت خزائن العرفان میں کہ حق کی راہ بتاتا ہے، یعنی قرآن راہ حق بتاتا ہے، سچا راستہ بتاتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے، جہل و شک وغیرہ قلبی امراض، جہالتیں اور وہمات، شکوک شبہات سے، قلبی امراض دل کے ان بیماریوں سے شفا دیتا ہے. اور جسمانی امراض کے لیے بھی اس کا پڑھ کر دم کرنا بیماری کو دور کرنے کے لیے اثر رکھتا ہے اللہ کی عطا سے. تو اس ویڈیو میں سوال کیا گیا کہ کیا قرآن تعویذ جائز ہے، اور ایک مثال بھی دی گئی کہ اگر قرآن تعویذ جائز ہوتا جس طرح ہم تعویذ لٹکاتے ہیں تو اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے شہد کو بھی شفا قرار دیا ہے، فی شفاء للناس. تو سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا ہے کہ کیوں نہ پھر ہم اس شہد کی بوتل کو بھی گلے میں لٹکا لیں اور اسی طرح ہمیں شہد سے جو ہے وہ شفا ہو. تو یقیناً اس طرح شہد سے کسی کو شفا نہیں ہو سکتا جب تک شہد کو کایا نہ جائے.
اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں بھی اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ اے رسول ہم نے یہ قرآن تمہاری طرف نازل کیا ہے اس لیے کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر، کفر اور شرک سے نکال کر، بدعات اور رسومات سے نکال کر، گمراہی اور ضلالت سے نکال کر ایمان کی طرف لے آؤ، روشنی کی طرف لے آؤ، جنت کی طرف لے آؤ، سیدھے راستے پر لے آؤ۔ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے شفا کہا ہے، اور اس کے بارے میں بھی بھائی صاحب نے جو ہے نا وہ جواب میں مختلف آیتیں پیش کی ہے کہ قرآن مجید کو اللہ نے شفا کہا ہے، اور پھر یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے قرآنی تعویذ کو ناجائز قرار نہیں دیا، حرام قرار نہیں دیا، تو آج کے لوگ اس کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں اپنے ظن سے؟ تو میں یہ اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ نے قرآنی تعویذ کو ناجائز قرار دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی مسلک، اپنی مذہب، اپنے فرقے کو بچانے کے لیے اسی پہ چلتے ہوئے، اپنے اکابرین کے راستے پر چلتے ہوئے، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، انہی کو باتوں پر جو ہے نا وہ عمل کرتے ہیں، اپنے فقہ کو جو ہے نا ہم فالو کرتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کے احادیث صحیحہ کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے افسوس کے ساتھ جتنا ہم اپنے فقہ کو، اپنے فرقے کو، اپنے اکابرین کو، اپنے بڑوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ کیا قرآن تعویذ جائز ہے؟ تو اللہ رب العزت سورہ رعد میں بیان فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، کہ اگر ایسا کوئی قرآن ہوتا، ایسا کوئی کلام ہوتا، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، جس سے یہ پہاڑ چلنے لگتے، او قطعت بہ الارض، یا اس سے زمین پڑ جاتے، او کلم بہ الموتى، یا جس سے یہ مردے کلام کرنے لگ جاتے، تو اللہ بیان فرماتا ہے کہ یہ قرآن ہی ہوتا۔ لیکن خود ہی اللہ رب العزت قرآن مجید کی اسی ہی آیت میں اس کی وضاحت کرتا ہے کہ بل للہ الامر جمیعا، کہ یہ تمام کام جتنے بھی ہو رہے ہیں، یہ زمین کا چلنا اگر یہ ہوگا تو اللہ کے حکم سے ہوگا، مردوں کا کلام کرنا اگر یہ کلام کریں گے تو اللہ کے حکم سے کریں گے، یہ زمین کا پٹنا اگر یہ ہوگا تو اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے رسول آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ سنا دیتا ہے۔ دوسرے مقام پر دیکھیے اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے سورہ صاد سورت نمبر 29، فرمایا کتاباً انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے الیک تمہاری طرف، مبارکن یہ برکت والی کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ اللہ بیان فرماتا ہے کہ اس کی آیتوں میں یہ غور و فکر کرے، ولیتذکر اولو الالباب اور عقل والے، شعور رکھنے والے لوگ اس سے عقل لے، غور و فکر کرے اس پہ۔ یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا۔ دوسری جگہ دیکھیے اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے سورہ زخرف آیت نمبر 44 میں اللہ بیان فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، کہ اے رسول
یہ قرآن تمہارے لیے بھی نصیحت ہے اور تمہاری قوم کے لیے بھی نصیحت ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اس دن یعنی روز قیامت، سزا اور جزا کے دن، جب سوال ہوگا قرآن کے مطابق، تو ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جب پیٹ میں درد تھا تو تعویذ بنا کر پہنا تھا یا نہیں، جب سر میں درد تھا تعویذ بنا کر پہنا تھا یا نہیں، جب اولاد نہیں ہو رہے تھے تب اس کا تعویذ بنا کر پہنا تھا یا نہیں، جب کاروبار میں برکت نہیں تھی تو برکت کے لیے اس کا تعویذ بنایا تھا یا نہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، جیسے قرآن کے مختلف آیات ہیں، کہ حرام اور حلال سے بچے تھے یا نہیں۔ ہم سے یہ سوال ہوگا کہ ماں باپ کی احترام کیا تھا یا نہیں، پڑوسیوں کا حق ادا کیا تھا نہیں، یتیموں کا حق ادا کیا تھا یا نہیں، اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچایا تھا یا نہیں، بدعات اور رسومات سے خود کو بچایا تھا یا نہیں، گناہوں سے خود کو بچایا تھا یا نہیں، شیطان کا مقابلہ کیا تھا یا نہیں۔ اصل سوال یہ ہوں گے کہ قرآن مجید کے احکامات کے مطابق عمل کیا تھا یا نہیں۔ اور اس کا اندازہ ہم سورہ فرقان کی سورت نمبر 25 آیت نمبر 30 کی اس آیت سے لگا لے، جس میں اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس بات کی شکایت فرمائیں گے۔ فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اس دن اللہ کا رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے کہ میرے رب، میری اس قوم نے، میری اس امت نے اس قرآن سے ہجرت کر لی تھی، اس کو چھوڑ دیا تھا، اسے پسے پش ڈال دیا تھا، اس کے احکامات پر عمل نہیں کیا تھا۔ یہ دلائل ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآنی تعویذ کو ناجائز قرار نہیں دیا، حرام قرار نہیں دیا۔ ان آیات پر ہم غور و فکر کریں کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے، قرآن کس لیے نازل کیا گیا تھا۔ کسی ایک جگہ، کسی ایک آیت سے ہمیں اس بات کا صرف اشارہ دے دیا جائے کہ قرآن مجید میں یہ بھی کہا ہو کہ آپ اس سے سر درد، پیٹ درد، جسم کا درد، اولاد کے حصول، کاروبار میں برکت، کسی پہ سبقت لے جانا، یہ آپ کر سکتے ہو، تو آپ قرآن کی کسی بھی آیت کا، کوئی بھی آیت ہمیں دکھلا دے۔ بعض لوگ قرآن مجید کی کچھ آیتیں پیش کرتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اس قرآن کو شفا قرار دیا ہے، جیسے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں ہے، اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء، کہ اے لوگو قد جاءتکم، یقیناً آ گیا ہے تمہارے پاس، موعظۃ نصیحت، وشفاء من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء شفا۔ تو یہ آیت وہ لوگ پیش کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآنی تعویذ جائز ہے، اور قرآن کی اس آیت کا صرف یہی حصہ پیش کر کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تو قرآن مجید میں کہتا ہے کہ یہ شفا ہے، تو جب اللہ نے شفا قرار دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو ناجائز کہنے والے، اس کو حرام کہنے والے، اس کو شرک کہنے والے۔ تو معزز سامعین سے میرا یہ گزارش ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے صرف یہ سوال کر لیں کہ اللہ رب العزت نے شفا کہا ہے تو کس لیے کہا ہے۔ آپ جو آیت ہمیں پیش کر رہے ہیں اس آیت کو ہمیں تفصیلاً پوری کی پوری جو ہے وہ بیان کریں۔ تو یہی آیت سورہ یونس آیت نمبر 57 اللہ بیان فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہی جو آیت کا حصہ ہے لما فی الصدور، اس کو یہ لوگ حذف کر لیتے ہیں اور شروع کا حصہ بیان کر کے شفا تک
لوگوں کو یہ بتا رہے کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے شفا ہے، لیکن آپ ان سے سوال کریں کہ شفا کس چیز کی ہے؟ اللہ بیان فرماتا ہے شفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے دلوں کے امراض کے لیے۔ تو مجھے یہ بتایا جائے کہ پیٹ کا درد دل سے ہوتا ہے، سر کا درد دل سے ہوتا ہے، جسم کا درد دل سے ہوتا ہے، اولاد دل سے نہیں ہوتے، کاروبار میں برکت دل سے نہیں ہوتا، نہیں، بلکہ شفاء لما فی الصدور کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو بغض ہے، جو حسد ہے، جو کفر ہے، جو شرک ہے، جو بدعات ہے، جو رسومات ہے، جو بے دینی ہے، یہ جو دل میں سنبھال کے رکھے ہے، جب آپ قرآن کی آیات کا غور و فکر سے مطالعہ کرو گے، اس پر غور و فکر کرو گے، تدبر کرو گے، آخرت کے وہ مناظر دیکھو گے کہ اللہ رب العزت نے جو بیان کیا ہے، آپ کے دل میں خوف پیدا ہوگا۔ آپ ان تمام جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو گے، شرک سے اپنے بچاؤ گے، کفر سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، بدعات اور رسومات سے بچاؤ گے، تب یہ دل کی شفا آپ کا ہے، یہ آپ کے دل کو صاف کرے گا، کلین کرے گا۔ یہ اسی طرح یہ ہے قرآن کی آیتیں جس میں اس بات کا ہمیں وضاحت ملتی ہے کہ قرآنی تعویذ لٹکانا کسی طور پر بھی یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح احادیث کا بھی ہم مطالعہ کریں، چونکہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے احادیث جو ہے وہ پیش کی ہے، تو یہاں پہ تو اس کی اتنی ضرورت نہیں پڑ رہی، لیکن پھر بھی مختصراً چونکہ یہ بات بتائی گئی تھی کہ قرآن اور حدیث سے ہمیں اس چیز سے منع نہیں کرتا، تو مختصراً میں وہ احادیث دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من تعلق تمیمۃ فقط اشرکا، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے من تعلق شیئا وکل الیہ، کہ جس نے کوئی بھی چیز لٹکائی، یعنی تعویذ، داغا، من کا چلا، کڑا، جو بھی چیز ہو، جس نے بھی کوئی چیز لٹکائی، پہنی، اور اس عقیدے اور اس نظریے کے ساتھ کہ اس سے ہمیں شفا ملتی ہے، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اس انسان کو اس چیز کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ احادیث ہے، صحیح احادیث ہے، اس سے یہ بات ہمیں دلالت کرتی ہے کہ چاہے وہ تعویذ غیر قرآنی ہو، چاہے وہ تعویذ قرآنی ہو، دونوں ناجائز ہے، اس کو ہم نہیں پہن سکتے۔ پھر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انبیاء کا ذکر کیا ہے، چونکہ سب سے افضل اعلیٰ مرتبے پر دنیا کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام ہوا کرتے ہیں، اور ان کی سنت ہمارے لیے سند آخر ہوا کرتا ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، اسی طرح ہم بھی اپنی زندگی گزارے، اپنا شب و روز اس طرح گزارے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے کہ جب ان پہ کوئی تکلیف آتی تھی، مصیبت آتی تھی، تو اس تکلیف اور مصیبت میں وہ کس کو پکارتے تھے؟ دیکھیے سورہ انبیاء سورت آیت نمبر 90 میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیان فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ نمل سورت نمبر 62 میں بیان فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ بیان فرماتا ہے بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے؟ کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے؟ اذا دعاہ، جب وہ اللہ کو پکارتا ہے، اذا دعاہ، دیکھیے الفاظ پر غور و فکر کریے، اذا دعاہ، جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، جب وہ اللہ کو پکارتا ہے، تو فرمایا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تو اللہ رب العزت اس کو اس تکلیف سے نجات دلا دیتا ہے۔ یہاں پہ ذکر تعویذ لٹکانے کا نہیں بلکہ پکارنے کا ہے۔ جہاں بھی آپ دیکھ لیں اللہ بیان فرماتا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ،
اے رسول آپ کہو کہ میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، یہ جتنی بھی آیتیں ہیں آپ دیکھ لیں، اللہ کہنے کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب دعا کا ذکر کرتا ہے، اور یہی عقیدہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی بیماری اللہ رب العزت نے نازل نہیں کی، لیکن اس کے لیے اللہ نے دوا بھی نازل کی ہے۔ تو جب آپ بیمار ہو تو اس مرض کے مطابق آپ دوا کرو، اللہ رب العزت انشاءاللہ شفا دے گا۔ پھر ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ آج کے کفار اگر قرآن مجید کی توہین کرتا ہے اور ہم سڑکوں پر آتے ہیں، سڑک بلاک کرتے ہیں، روڈ بلاک کرتے ہیں، لوگوں کو یہاں پہ تکلیفیں دیتے ہیں، کاروبار بند کر دیتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں کہ ہماری جو عزت اور برکت والی کتاب ہے اس کی جو ہے نا وہ توہین کی گئی ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ ان سے کس منہ سے جو ہے نا وہ احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہو؟ اس لیے کہ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن تعویذ جائز ہے تو وہی تعویذ جب بچہ ہمارا بیمار ہو جاتا ہے اس بچے کے لیے ہم تعویذ بناتے ہیں اور اس بچے کے پاؤں میں ہم ڈال دیتے ہیں نعوذ باللہ، اور وہی بچہ اسی پہ پیشاب اور پاخانہ کرتا ہے، گندی جگہوں پہ جایا کرتا ہے۔ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے ہم اپنے لیے تعویذ بناتے ہیں اور اس تعویذ کو اپنے گلے اور بازو پہ باندھ لیتے ہیں، اور اسی حالت میں ہم واش روم کے اندر جاتے ہیں، باتھ روم کے اندر جاتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں، اور اسی حالت کے اندر ہم بستری کرتے ہیں۔ تو کیا یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ کیا اس طرح دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم نے قرآن کو کتنی عزت دی ہے، ہم قرآن کی کتنی عزت کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں۔ اگر یہی عزت یہی احترام ہے کہ ہم اس کو تعویذ میں لٹکا کے وہاں باتھ روم میں جائیں، ہم اس کے ساتھ ہم بستری کریں، تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان لوگوں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہا۔ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی ذہن کے کسی بھی گوشے میں ہم یہ بٹا لیں کہ چلو ان لوگوں کی بات مان لیتے ہیں کہ قرآن تعویذ جائز ہے، قرآنی آیات سے لوگوں کو شفا ملتی ہے، لوگوں کے کاروبار میں برکت آتی ہے، تو پھر میں سوال کرتا ہوں کہ ایک حافظ قرآن جس کے دل اور دماغ میں قرآن محفوظ ہے، اس کو تو پھر نہ بیماری آنی چاہیے، نہ اس کو کاروبار میں کوئی نقصان ہونا چاہیے، تکلیف ملنی چاہیے، نہ وہ بے اولاد ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو آیت بھی آپ تعویذ میں لکھ کر دیتے ہو وہ اس کے دل اور دماغ میں محفوظ ہے۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی حافظ قرآن وہ بیمار بھی ہوتا ہے، اس کے سر میں بھی درد ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے، اس کا پورا جسم بھی درد کرتا ہے، اس کا کاروبار میں اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، وہ بے اولاد بھی ہوتا ہے۔ تو پھر اگر قرآن کی آیتوں میں یہ تاثیر ہوتی تو پھر اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یا تو ہم یہ کہہ لیں، یہ مان لیں کہ اصل میں قرآنی تعویذ میں اثر نہیں ہے، لیکن اثر اس چیز میں ہے، یعنی وہ کاغذ جس میں ہم لکھتے ہیں، وہ چمڑا جس میں ہم اس کو بند کرتے ہیں، یا وہ ہاتھ جو اس کا لکھنے والا ہے۔ یا تو ہم ان کو فوقیت دیں کہ اصل کمال ان لوگوں کا ہے، قرآن کی آیتوں میں تو یہ تاثیر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، یہ صرف اور صرف ایک پیسے کمانے کا ذریعہ ہے لوگوں کا۔
کہ اس کے ذریعے سے لوگ پیسہ کما رہے ہیں اور لوگوں کی جان مال عزتوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ مختصراً سی دعوت ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں اور کتاب اللہ اور احادیث صحیحہ پہ ہم غور و فکر کریں اور سوچیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کی اتنی سخت ممانعت فرمائی اور شرک کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق اور مہربان دنیا میں نہ کوئی ہے اور نہ ہوگا۔ اگر قرآنی تعویذ جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی طرف رہنمائی فرماتے۔ ذخیرے احادیث میں سے ایک دو نقشے تعویذ کے ضرور مل جاتے، لیکن اپنے زعم میں یہ مولوی اور پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی خیرخواہی میں 2 قدم آگے نکل گئے اور تمام قرآن کو تعویذی نقشے میں بدل ڈالا، پھر اس کے فوائد و برکات وضع کیے اور قرآن کے ساتھ ناشرین نے اس کو تباہ کر ڈالا، جس سے عوام الناس کو یہ دھوکہ ہوا کہ یہ بھی قرآن ہی ہے۔ اس طرح اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا گیا ہے والعیاذ باللہ۔ اور ہم حکومت پاکستان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر، اور ان مولویوں سے بھی کہتے ہیں کہ اگر ان تعویذوں میں کوئی اثر ہے تو ہمارے ملک پاکستان کی پریشانیوں کو تعویذ کے ذریعے سے دور کر دے اور خود اپنے لیے کوئی ایسا تعویذ بنائے جس سے ان کو نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے۔ اور حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام یونیورسٹیز اور میڈیکل کالجز بن کر کے تعویذی یونیورسٹیز بنائے اور ملک اور قوم کا اربوں کا سرمایہ بچائے اور انہیں پریشانیوں سے نجات دلائے، لیکن آج تک ایسا نہ ہوا۔ آج تک کسی بھی اسلامی ملک میں ایسا نہ ہوا کہ کالجز یونیورسٹیز بن کر کے اس میں تعویذی یونیورسٹیز قائم کی گئی ہو، وہاں پہ یہ علم دیا گیا ہو اور ملک کا اربوں اور کروڑوں کا جو ہے وہ فائدہ ہوا ہو۔ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ یہ تعویذ کرنے والے خود جانتے ہیں کہ اس میں ایسا کوئی اثر نہیں ہے، اور یہاں تک ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو تعویذ لکھ کے دیتے ہیں۔ جب ان سے ہم بات کرتے ہیں قرآن کی آیات احادیث صحیحہ کا ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ قرآن اور احادیث صحیحہ یہ کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیا کریں، ہم بھی مجبور ہیں۔ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ تعویذ لکھ کر دے، ہم کہتے ہیں کہ اس میں اثر نہیں، تو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں بہت تکلیف ہے، یہ ہے وہ ہے، ہمارے لیے کر دو۔ کہ لوگ ہمیں مجبور کرتے ہیں۔ تو یہ تعویذ کرنے والے خود بھی جانتے ہیں کہ اس میں کوئی اثر نہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو وہی تعویذ کرنے والوں کا ہم حال دیکھیں کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو دیکھیں کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ وہ ہسپتال جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائی لیتا ہے اور اس سے شفا لیتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ احادیث صحیحہ اور قرآن مجید کے مطابق ہم اپنے ہر عمل کو جو ہے وہ درست کریں اور اس بات کو ہم لوگوں تک پہنچائے۔ کیا عجب کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کے سبب دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر